ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں جو کل پرسوں حادثہ ہوا ہے بڑا اندوہناک، جس سے تمام لوگ افسردہ ہیں۔ جتنی جانیں گئی ہیں اس سے زیادہ پیچھے داستانیں، ہر ایک کی اپنی داستان ہے۔ کہیں پورا گھر صاف ہو گیا ہے، کہیں بھائی مارے گئے ہیں، کہیں باپ شہید ہو گیا ہے، کسی کے 8، کسی کے 4، کسی کے 3، کسی کے 2۔ موت ایک حقیقت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ سب یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بچپن میں نہیں مرا جوانی میں مر جائے گا، جوانی میں نہیں مرا ادھیڑ عمر میں مر جائے گا، ادھیڑ عمر میں نہیں مرا بڑھاپے میں مر جائے گا۔ ہم مرنے کے لیے آئے، ہم کیپٹل پنشمنٹ لے کے آئے۔ الذی خلق الموت، زندگی سے پہلے ہماری موت کا فیصلہ ہوا، اور پتہ نہیں اس سبب سے جانا ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، کوئی جہاز کے ذریعے، کوئی گاڑی کے ذریعے، کوئی گاڑی مار دیتا ہے تو کوئی مر جاتا ہے، کوئی گاڑی مار کے خود گاڑی میں مر جاتا ہے۔ ہمیں شاید افسوس کچھ اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے سفر کا ذریعہ، ہمیں سے ہر ایک جہاز کے ذریعے اپنے ملک کو جاتا ہے، اور جہاز میں جو کیفیات انسان کی ہوتی ہیں وہ چونکہ ہم سب سے آگاہ ہیں، کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں، کیا خوشیاں ہوتی ہیں،
کیا انسان کی کیلکولیشن ہوتی ہے، کون کون لینے آیا ہوگا، کس طرح سے جانا ہے، وہ سارے نقش بر آب ثابت ہوئے۔ 4 دن کا 9 بیاتہ جوڑا، 3 دن کا 9 بیاتہ جوڑا، 2 9 بیاتے جوڑے، ابھی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ قید ہو گئے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو تعلم البہائم ما انتم تعلمون من امر الموت، موت کے بارے میں جتنا تم شعور رکھتے ہو اور جانتے ہو، اگر جانوروں کو اس کا شعور ہو جائے تمہیں کھانے کے لیے گوشت والا جانور نہ ملے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ہم پر گزرنے والی ہر گھڑی ہمارے حساب کو قریب کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی جنت یا جہنم اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب، یعنی موت ہی ہماری جنت یا جہنم، موت یا جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ اور جن کا جہاز گرا ہے ان کو تسمے باندھنے کی فرصت نہیں ہو، موقع نہیں آیا ہو، موت تسموں سے زیادہ قریب۔ عام طور پہ ہم جوتے اتار دیتے ہیں اور جہاز جب ٹیکسی کرتا ہے تو ہم جوتے پہنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو لگے گی یہ بیماری، لہذا مرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو مرے وہ آج نہ مرتے کل مر جاتے، جہاز میں نہ مرتے بیماری سے مر جاتے۔ اینڈ تو موت تھا نا ان کا، تو موت پہ کیا افسوس؟ افسوس ان خوابوں پہ جو ٹوٹ گئے، جو ادھورے رہ گئے۔ تو شاعر کہتا ہے کسی کی آنکھ سے سپنے چرا کر کچھ نہیں ملتا، منڈیروں سے چراغوں کو بجھا کر کچھ نہیں ملتا، نہیں ملتا سکون ان کو کبھی پردیس جا کر بھی، جنہیں اپنے وطن سے دل لگا کر کچھ نہیں ملتا۔ اسے کہہ دو کہ پلکوں پر نہ ٹانکے خواب کی جھالر، سمندر کے کنارے گھر بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ اور کوئی ایک آدھ سپنا ہو تو پھر بھی اچھا لگتا ہے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ملتا۔ وہ خواب جو ان لوگوں نے دیکھے تھے ادھورے رہ گئے۔ پتہ چلا موت کی رفتار خواب سے زیادہ تیز، اور یہ اپنی اپوائنٹمنٹ خود کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے ملیں اور وہ آپ سے آ کر ملے۔ وہ آپ کی پلاننگ کی محتاج نہیں کہ آپ ٹائم نکالیں گے تو پھر اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنا ٹائم خود نکالے۔ تو جب انجام یہ ہے تو پھر اس کا علاج تیاری ہے، فرار نہیں ہے۔ موت کا علاج فرار نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے تم فرار ہوتے ہو نفسیاتی طور پر، دیکھا اندیکھا کر دیتے ہو، کبھی یاد کبھی جب آؤ گے سوچیں گے تمہیں چاہا ہی نہیں، کبھی راہوں میں مل جاؤ گے سمجھیں گے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ فرار تو کہا فرار اس کا علاج نہیں، اس کا علاج عمل ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا، چند باتیں پہلے عرض کرنے کی۔ اس میں ایک جو اس حادثے میں بات سامنے آئی، واللہ عالم کے ساتھ تک وہ اتھینٹک ہے،
کہ جو پائلٹ تھے ماشاءاللہ کافی دیندار لگتے ہیں اپنے ملیے تھے، یہ روزے سے بھی تھے اور ساری رات عبادت بھی کرتے رہے. تو یہ کوئی پازیٹو بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے. وہ ساری رات سوتے نا، صبح ان کی ڈیوٹی تھی، وہ زیادہ اچھا. یہ نیکی نہیں ہے کہ ڈرائیور ساری رات عبادت کرتا رہے، صبح گاڑی مار دے، پل سے نیچے پھینک دے اس کو. وہ اگر ڈٹ کے سوتا، اس کا سونا عبادت تھا، اس لیے کہ اس کے پاس امانتیں اتنی جانیں. یہ جو ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ یہ نیکی ہے، نیکی نہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے سے منع کیا. کچھ لوگوں نے توڑ دیا، کچھ لوگوں نے رکھے. جب منزل پہ پہنچے تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو لمبے پڑ گئے، اور جنہوں نے روزہ کھولا ہوا تھا انہوں نے دوڑ دوڑ کے جناب خیمے بھی لگائے، اونٹ بھی باندھے، ان کے پانی اور چارے کا بندوبست بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ کھولنے والے روزے داروں کا اجر بھی لے گئے، آج وہ کامیاب ہو گئے. جب کسی کے حقوق آپ کے ذمہ ہوں، ابھی رمضان آنے والا ہے ماشاءاللہ، پتہ نہیں کون پہنچے گا اس تک. آخری عشرے میں لوگ جاتے ہیں عمرے پر، تو یہ سواریوں کی ذمہ داری ہے کہ ڈرائیور پہ نظر رکھیں، اس کے آرام کا خیال رکھیں. اور وہ اگر اصرار بھی کرے گاڑی چلانے پر، آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں نیند ہے تو آپ اسے کہیں کہ خان صاحب رک دیں، یہاں آج رات یہاں رہیں گے، رات میں سفر نہیں کریں گے. وہ کہے گا نہیں میں 4 دن بھی چلا سکتا ہوں، آپ کہیں نہیں آپ چلا سکتے ہیں لیکن ہم تھک گئے ہیں، آپ سب صبر کریں، آرام کریں. وہ اسی طرح کہتے ہیں اور سامنے ٹریلے سے مار دیتے ہیں. اس لیے کہ انسانی ذہن اس کا پابند نہیں ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، بندہ سو جاتا ہے. اور اگر وہ سفر کرنے سے پہلے ساری رات طواف کرتا رہے تو اسے روکیں، خان صاحب آرام کریں، یہ 15-20 جانیں آپ کے سپرد ہیں کل، ان کو بچانا نیکی. تو یہ ذرا ڈرائیور پہ نظر رکھیں. بڑے حادثے ہوتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، حج کے دنوں میں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈرائیور صاحب اپنے آپ میں نہیں ہوتے. جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یہود موت سے بہت ڈرتے ہیں اور ہر قسم کی زندگی جینے کے لیے تیار. زندگی ہو چاہے کتنی بھی ذلت کی ہو، موت سے انہیں ڈر لگتا. اللہ پاک نے فرمایا موت سے کوئی ڈرے یا موت سے پیار کرے، نہ وہ پہلے آتی ہے نہ لیٹ ہوتی. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. تمہارا ایک دن رکھ دیا گیا ہے، میعاد ہے، اپوائنٹمنٹ ہے تمہاری. نہ تو وہ اس سے لیٹ ہوگی اس لیے کہ تمہیں موت یاد کوئی نہیں آتی، اور نہ وہ پہلے آ جائے گی اس لیے کہ تم موت کو یاد کرتے ہو. وہ کہے گا فلاں بندہ مجھے یاد کرتا میں پہلے چلی جاؤں. پھر کہا کہ اس کا علاج تیاری ہے موت. ایک صاحب نے سوال کیا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیار کیا کر کے رکھا. ایک آدمی فلائٹ کا ٹائم پوچھتا پھرے ہر ایک سے، اور کوئی پوچھے صاحب ٹکٹ لیا گیا؟ ٹکٹ تو کوئی نہیں لیا. پاسپورٹ میں بھی دفتر میں جمع ہے، تو پھر فلائٹ کا ٹائم پوچھ کے کیا کرنا ہے آپ؟ ما اعددت لها کو ٹکٹ لیا ہے، تیاری کیا کی؟
من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ تم سے ملاقات کرتے رہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم جڑے ہوئے برج میں بیٹھے ہو، کسی ٹاور میں بیٹھے ہو، وہ خود آئے گی وہاں۔ لفٹیں بے شک بیزی ہوں، وہ بغیر لفٹ کے آ جائے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم غیب اور شہادہ کے سامنے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے۔ تو پتہ چلا عمل، بما کنتم تعملون، عمل کرو، ہر دن کو غنیمت جانو، کل کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی سب سے بے بھروسہ چیز انسان ہے، ایون دو کہ وہ جو پھول توڑ لیے گئے تھے دلہا اور دلہن کے لیے، وہ ابھی پڑے ہوئے، دلہا دلہن نہیں۔ انسان کی گارنٹی اس کے بنانے والے نے نہیں دی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو جان کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور نہ کسی جان کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے۔ وہ لوگ بھی مرگلا پہ مر گئے جنہوں نے شاید نام بھی نہ سنا، اس کبھی سوچا بھی نہ اس پہاڑی پہ جانے کا۔ وہاں آئیے، جگہ کا تعین بھی اللہ پاک کرتا ہے، سبب کا تعین بھی اللہ پاک کرتا ہے، وقت کا تعین بھی اللہ پاک کرتا ہے۔ کتنے بے بس ہیں، اور دوسری طرف ہماری خود مختاری اور بغاوت دیکھیں، آپ ایک طرف بے بسی دیکھیں۔ ہم اپنی انگلیاں بند کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، لیکن دل کو نہیں دھڑکا سکتے۔ وہ اللہ توکل دھڑک رہا ہے، کس نے چابی دی ہوئی۔ ہم اپنے جگر کو آنکھیں پلکیں دیکھیں آٹومیٹک جھپکتی ہیں، لیکن ہم خود بھی اس کو چپکا سکتے ہیں۔ ہم جگر کو نہیں چلا سکتے، انتڑیوں کو نہیں چلا سکتے، ہمارے انٹرنل جتنے بھی پارٹس ہیں وہ اللہ توکل ہی چل رہے ہیں، اور بغیر ہمارے حکم کے چل رہے ہیں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ بھی تب بھی وہ چل رہے ہوتے۔ دوسری طرف ہماری بغاوت ایسے ہے کہ جیسے ہم ہر چیز پر دسترس رکھتے ہیں۔ تو موت جس سے ہم اعراض کرتے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارا سفر ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ قبر کی طرف جاری ہے۔ اس میں کچھ لوگ سیدھے چلتے ہیں، کچھ ریورس میں چلتے ہیں، جا قبر کی طرف رہے۔ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے منہ قبر کی طرف کیا ہوا، انہیں پتہ ہے قبر ہمارے سامنے ہے، وہ قبر کی تیاری کرتے، اور کچھ لوگوں نے قبر کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور الٹے پاؤں چل رہے۔ انقلبتم علی اعقابکم، ایڑیوں کے بل چل رہے وہ قبر کی طرف۔ اور ایک دن آئے گا جس کی رات انہوں نے نہیں دیکھنی، اور ایک رات آئے گی جس کا دن انہوں نے نہیں دیکھنا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا۔ پلاننگ ہماری کوئی نہیں ہے، ہمارے پورے کسی سے بھی پوچھ لیں اس کی پلاننگ، اس میں موت کہیں نہیں اس نے رکھی ہوئی۔ موت اپنی جگہ خود بناتی۔ تیاری کے ضمن میں یہ کہ ہمیں دنیا پر بھیجا گیا، واپسی کا نام موت ہے۔ ہمیں دنیا پر بھیجا گیا، اس کا نام پیدائش ہے۔ ہمیں کچھ پروجیکٹ سونپے گئے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس دوران یہ بد پرہیزی نہیں کرنی، بے احتیاطی نہیں کرنی،
زمانے کا تعین اللہ پاک نے کیا ہے، کس زمانے میں کس کو پیدا کرنا ہے. اس میں کسی کی امیری یا غریبی کا کوئی تعلق نہیں کہ جنہوں نے پہلے فیس جمع کروا دی وہ اصحاب بدر میں سے ہو گئے، اس زمانے میں پیدا ہو گئے، اور ہمارے پاس پیسے تھوڑے تھے تو ہمیں کسی نے لیٹ پیدا کیا کہ تمہاری فیس کم ہے اس لیے آخر میں تم آؤ گے. ایسا نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھتے ہیں جب میچ ہو رہا تھا تو بڑے کریٹیکل لمحات آتے ہیں، آخر میں آ کر کچھ کھلاڑیوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، کچھ کھلاڑیوں کو نکالا جاتا ہے اور کچھ کو پھر شو کرا کے اسکرین اندر بھیجا جاتا ہے کہ اب آخری لمحے یہ تازہ دم بندہ ہے اور وہ ان کا سرپرائز ویپن ہوتا ہے. اسی طرح اللہ پاک بندوں کو واپس بلا رہا ہے، کچھ کو اتار رہا ہے، اور وہ مایوس نہیں. ہر بچہ پیدا ہونے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ پاک ابھی انسانیت سے مایوس نہیں، میچ جاری ہے. ہمیں یہاں کچھ کام دے کر بھیجا گیا، لیکن ہم یہاں کی بول بلائیوں میں کھو گئے، اس کام سے غافل ہو گئے. یہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد رشتے ناتے ہیں، مال و اسباب ہے، یہ سب بھول بلائیاں ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کی توجہ بٹا دیں. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو پھسلا دیں. ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے تاکہ آپ اس ٹائم پہ اس جگہ نہ پہنچے جہاں آپ کو کہا گیا. آپ لیٹ ہو گئے تو فیل ہو گئے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن رشتے دار بے شک برائی کرے اور کرتے ہیں، مومن ٹائم ضائع نہیں کرتا. اس کی ایک منزل ہوتی ہے، تو پتہ ہے میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور یہ مجھے بیزی کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے رستے سے پھسلانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہمارے لیے اسوہ بھیجا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں رشتہ داروں میں پیدا کیا. اگر اللہ پاک چاہتا تو آسمان سے بھی نازل فرما سکتا تھا، لیکن انہیں پیدا فرمایا. ان کے ماموں چچا تائے بنائے، ان کے ہاتھوں پتھر مروائے. دیکھو کرنے والوں نے کیا کیا، لیکن میرے نبی نے پینڈا کھوٹا نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا، توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھی، اور 23 سالوں میں وہ کام کر کے چلے گئے جو 950 سال میں انبیاء نہیں کر سکے. لکھنؤ میں ایک امام باڑہ ہے، بڑا امام باڑہ اس کو کہتے ہیں. اس میں بھول بھلائیاں ہیں. فرسٹ فلور پر، گراؤنڈ فلور ہے، اس کے بعد جو فرسٹ فلور ہے اوپر والی منزل اس پہ وہ بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا سے سیاح وہاں آتے ہیں. اور اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ آج تک کوئی ان بھول بھلائیوں سے نکل نہیں سکتا. بڑے بڑے سیاح آئے ہیں، بڑے بڑے عقلمند آئے ہیں، بڑے بڑے آرکیٹیکٹ آئے ہیں، لیکن جب وہ اندر جاتے ہیں سینس آف ڈائریکشن جواب دے جاتا ہے. جو ہی آپ اندر گھستے ہیں آپ کے سامنے 3 دروازے آتے ہیں، ہوتے وہاں 4 دروازے. ایک وہ جس سے آپ اندر گئے ہیں، ایک آپ کے سامنے ہے، ایک رائٹ میں ہے، ایک لیفٹ میں. اب آپ سامنے جائیں گے تو بھی آگے پھر 3 دروازے ہیں، رائٹ میں جائیں گے تو بھی آپ کو سامنے 3 دروازے نظر آئیں گے، لیفٹ میں جائیں گے آپ تو بھی آگے 3 دروازے. چوتھا وہ جس سے آپ اندر گئے، جو مرضی ہے ٹرن لے لیجیے. نیچے وہ ایک فیس لیتے ہیں اس کی، جس کو شلک کہتے ہیں ہندی میں،
اور پھر وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، ایک دروازے سے داخل کرتے ہیں، جاؤ میاں اپنی عقل لڑا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا، بڑا شوق تھا، بڑے دور سے سفر کر کے گیا، کہتے پہلے تو میں انجوائے کرتا رہا کہ جدھر بھی منہ ہوگا کار لیں گے، چلو انجوائے تو کریں، ہے کیا؟ کہتے پھرتے 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 پھر میں تھک گیا، اب میں نے واپسی کے لیے پھر سفر شروع کیا، شام ہو گئی، مجھے رستہ نہیں ملا، میں نے سامنے بھی جا کے دیکھا، میں نے دائیں بھی جا کے دیکھا، میں نے بائیں بھی جا کے دیکھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے چاروں طرف باہر کھڑکیاں بنی ہوئی، آپ وہاں پہنچ جائیں، لوگوں سے باتیں کریں، آپ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نکلنا چاہیں تو آپ نکل نہیں سکتے۔ نیچے رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں، اولاد کھڑی ہوتی ہے، آ کر بابا جلدی آؤ، ٹائم ہو گیا جانا ہے۔ بابا کہ راستہ ملے تو جاؤں، یہاں سے سلام تو نہیں مار سکتا۔ واپس پھر گھستا ہے تو پھر وہی 3 دروازے، دائیں بھی بائیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے ہر دروازے میں جا کے دیکھا، 1 گھنٹہ صرف سیدھے والے میں جاتا رہا، 1 گھنٹہ میں دائیں طرف جاتا رہا، 1 گھنٹہ میں نے بائیں طرف بھی گھوم گھوم کے دیکھا، میں نہیں نکل سکتا۔ پھر انتظامیہ نے گائیڈز رکھے ہوئے کہ جب کوئی بندہ تھک جائے تو اندر سے آواز ہو، بھائی صاحب مجھے باہر نکالو، تو ایک دم دروازہ کھول کے اندر ایک گائیڈ آتا ہے اور کہتا ہے فالو می، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کہتے میں بھی تھک گیا، میں نے بھی دعائی دی ہو، بھائی صاحب مجھے نکالو۔ کہتے گائیڈ اندر آیا، اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ 2 منٹ نہیں لگے، میں باہر کھڑا تھا۔ یہ دنیا بھول بھلائیاں ہیں، اس سے نکلنا ہماری عقل کی استطاعت نہیں، اس لیے کہ خود عقل جو ہے وہ اسی محدود مادے سے بنی ہے، وہ خود بھٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کو کیا راستہ دکھائے؟ اب یہ جو گائیڈ اندر آیا گئے تو ہم بھی اندر ہیں بول بلائیوں میں، وہ جو گائیڈ آیا ہے وہ بھی بھول بھلائیوں میں ہی گیا ہے، لیکن اس کے آنے میں اور ان صاحب کے اندر آنے میں کتنا فرق ہے۔ وہ جو آیا ہے وہ اس کو نکالنے آیا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں آیا، دوسرے کے فائدے کے لیے آیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، وہ اس پہ مزدوری بھی نہیں مانگ رہا۔ جو گائیڈ اندر آیا اس نے یہ نہیں کہا پیسے نکالو پھر باہر نکالو، انتظامیہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، جو بھٹک جائے اس کو راستہ دکھانا ہے۔ ان بھول بھلائیوں میں انبیاء بھی آتے ہیں مگر گائیڈ کی طرح آتے ہیں، ہماری طرح نہیں آتے، لہذا وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ اسوہ ہوتے ہیں، وہ اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، وہ کہتے ہیں ہماری اجرت انتظامیہ کے ذمہ ہے جس نے بھیجا ہے ہمیں، تم سے ہم 1 پیسہ نہیں لیتے۔ پلس ایک بات تو ضرور کہتے ہیں، فالو می، اگر باہر نکلنا ہے بھول بھلائیوں سے فاتبعونی، پھر مجھے فالو کرو۔ تو اتنا ان کا مطالبہ ہوتا ہے، اگر ہم گائیڈ کو فالو نہ کریں، وہ سیدھا جا رہا ہم دائیں طرف ٹرن کر جائیں اور بائیں طرف ٹرن کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسی کیفیت میں جو ہم پر آج طاری ہے، اس حادثے کی وجہ سے ایک جنازے پہ تشریف لے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنی دیر میں وہ قبر وغیرہ تیار ہوتی اور وہ معاملات ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے ایک لکڑی سے سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے،
یہ اللہ تک جانے والا رستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. اگر رب سے ملاقات چاہتے ہو تو میرا رب تمہیں صراط مستقیم پر ملے. جو ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف بھی رستے چھوٹے چھوٹے نکالے، سروس روڈ، بائیں طرف بھی نکالے اس صراط مستقیم سے. فرمایا یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیطانی رستے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کو فالو کرو. رستوں کو، سبل، سبیل کی جمع سبل ہے، سبل کو مت فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وہ تمہیں اس کے رستے سے بھٹکا کے لے جائیں گے، دور لے جائیں گے. جیسے مفرق کا کام ہے، مفرق جا کے آپ دور دور چلے جاتے ہیں. ایک پارٹی سعودیہ چلی جاتی ہے 3,500 کلومیٹر، دوسری جناب علی راس الخیمہ چلی جاتی ہے اور عمان چلی جاتی ہے. مفرق فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. حضور نے صرف لیفٹ سائیڈ میں رستے نہیں نکالے کہ صراط مستقیم سے صرف لیفٹ سائیڈ میں رستے نکلتے ہیں، رائٹ میں بھی نکلتے ہیں. بندہ جہنم میں بدعت کر کے بھی پہنچتا ہے، پیسہ خرچ کر کے نیکی کے نام پر. یہ رائٹ سائیڈ کے رستے. یہ شیطان بڑا ظالم، بڑا ایکسپیرینس دشمن، بڑا تجربے کار، بڑا کمیٹڈ. یہ ہمیشہ پہلے سیمپل لیتا ہے، بندے کی ذہنی کیفیت کو دیکھتا ہے، یہ کیا پسند کرتا ہے، اس کا بیڑا غرق کس طرح کرنا ہے. دیکھتا ہے اس کے اندر نیکی کا بڑا جذبہ ہے، میں اسے گناہ تو نہیں کروا سکتا، لہذا کہتا ہے اس کو نیکی سے ہی مارنا ہے. وہ اس سے نیکی، بس یہ اتنی ساری، تم تو اللہ پاک کے اتنے نیک بندے ہو کہ یہ چھوٹی موٹی نیکی سے تو نہیں گزارا ہو. سال میں بس ایک دفعہ زکات، یہ تم جمعراتوں پہ بھی دیا کرو، یہ 11ویں شریف بھی ہے، یہ فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف. وہ شریف اس کو اللہ کے راستے سے دور لے جائے. اور توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ توبہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ایک زانی توبہ کر لے گا، سیدھے حالات میں نہ کرے، برے حالات آئیں گے تو توبہ کر لے گا. اسے پتہ ہے، گلٹی کانشیس ہے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، اس لیے یہ وبال آ رہا ہے میری اولاد پر. اولاد بیمار ہو تو توبہ وہ کرنی شروع کر دے گا، مگر یہ توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ گلہ کرے گا جناب نیکیاں تو ہم بڑی کرتے ہیں. ابھی حضرت جی کے لیے جوڑا بھیجا تھا، راڈو گھڑی بھیجی تھی، پھر بھی ہمارے گھر پر مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ توبہ نہیں کرے گا. وہ جو رستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں نکالے، یہ وہی دروازے ہیں. 4 ہی دروازے نا، ایک دروازے سے ہم داخل ہوئے، ایک وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اور وہ سبل شیطان، وہ رائٹ اور لیفٹ میں دونوں موجود. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، نئے نئے رستے مت بناؤ، جو اللہ رسول نے بتا دیا اس پر کفایت کرو. یہودیوں کو بدعتوں نے ڈبویا تھا. اب جس دروازے سے ہم داخل ہوئے ہیں، ایک دفعہ کسی بادشاہ سے، یہی ہمارے خطے کے بادشاہ تھے، یہ افغانستان سائڈ کے، انہیں جو ان کا استاد تھا، تاریخ جس کو کہا جاتا تھا، اس نے سمجھایا کہ آپ بھی اللہ اللہ کیا کریں. کہا کہ بھائی ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، وہ بھی کر لیں گے،
وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اس طرح نہیں سمجھیں گے، تو انہوں نے پھر اس کا علاج یہ کیا کہ وہ اس کو لے گئے، باغ کے ایک دروازے سے انہوں نے داخل کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کا امتحان ہے، آپ اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور اس چار دیواری کے اندر ایک باغ موجود ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس باغ کا بہترین پھول توڑ کے لیں، شرط یہ ہے کہ آپ پیچھے نہیں پلٹیں گے، پیچھے نہیں مڑنا، گزر گئے سو گزر گئے، سفر شروع ہو گیا۔ بادشاہ صاحب نے پھول دیکھے، اس نے کہا یار ابھی تو یہ ابتدا ہے، آگے پتہ نہیں کتنے کتنے خوبصورت ہوں گے، بس ایویں یہیں سے توڑ لوں گے۔ درمیان میں جا کے دیکھا باہر لگی ہوئی، کہا کہ بلے بلے، اس کا مطلب ہے آگے جب میں جاؤں گا تو کیا کمال کے پھول ہوں گے۔ اب بادشاہ سلامت آگے چلنا شروع ہو گئے، باغ چھدرا ہونا شروع ہو گیا، آگے جا کے میری جھاڑیاں رہ گئی۔ بادشاہ نے دروازہ کھولا، سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے، سناؤ یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں نا، اس جگہ اسرائیل کھڑا ہوگا اور تم سے کہے گا اللہ پاک نے تمہیں جو پھول توڑنے بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور تم یہی سمجھو گے کہ نہیں ابھی تو آگے جا کے توڑوں گا میں، اور تمہیں آگے کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کے حالات ہوں گے۔ تو ہم ان بھول بھلائیوں میں آئے، اللہ پاک نے ایک گائیڈ بھیجا کہ جو کہتا ہے کہ فتبعونی، اور اللہ پاک فرماتا ہے فتبعوہ، ان کو فالو کرو اگر ان بھول بھلائیوں سے نکل گئے۔ اگر یہ بھول بھلائیاں نہ ہو تو امتحان نہ ہو، پھر تو یہاں بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے کوئی گندم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہاں نہیں نہ بھیجا، کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور وہ امتحان لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے زندگی موت پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں ابتلا میں مبتلا کرے، لیبلوکم، تمہیں بلوئے، تمہارا امتحان لے۔ اصل زندگی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اصل زندگی یہ زندگی نہیں، یہ زندگی اگر صرف یہی زندگی ہے تو یہ تو زندگی کی توہین ہے۔ اب دیکھیں اس کا نام زندگی ہے، وہ جو گزر رہی ہے قیامت، جن کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے حادثے میں، ان پہ کیا گزر رہا ہے، یہ زندگی ہے۔ اب وہ باپ کیا جیے گا، وہ ماں کیا جیے گی، وہ دادی کیا جیے گی جس کا بیٹا بھی، بہو بھی، دو پوتے بھی، پوتی بھی ایک پل میں خاک بن گئے۔ یہ زندگی، زندگی وہ زندگی ہے جس میں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، موت کا بھی ڈر نہیں ہو، فی مقام امین نہیں، یہ زمین یہاں یہ خائن ایریا ہے، جنت امین اور امانت دار جگہ ہے، وہاں آپ جو کپڑا پہنیں گے کبھی نہ پھٹے گا نہ پرانا ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، آپ کی عمر جتنی ہے اتنی رہے گی، اس میں آپ کی قوت میں، صلاحیت میں، حسن میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جگہ امین ہے۔ اور یہاں خیانت ہے، ما عندکم ينفد، لوگوں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ زندگی جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گی، یہ آنکھیں ختم ہو جائیں گی، یہ کان ختم ہو جائیں گے، یہ زبان ختم ہو جائے گی، آپ نے فالج زدہ آدمی کو دیکھا، یہ چلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، جو بھی تمہارے پاس ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور تم اس کو بیچ دیتے ہو اس پانی کے لیے۔
تو ہم بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے. یہ جتنے رشتے ناطے مال دولت زمینیں گاڑیاں یہ سب کچھ امتحان. ان بول بلائیوں کے اندر رہتے ہوئے اس دل کو بچا کے رکھنا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. فرمایا نا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان. پیار کرو ان سے, فائدہ اٹھاؤ ان سے, ان کے حقوق ادا کرو, یہ بھی امتحان ہے. لیکن دل اللہ پاک کے ساتھ جڑا رہے, لگا رہے. ہمارے ایک عزیز تھے, بڑے بٹیروں کے وہ بڑے شوقین, مثال ان کی دی جاتا ہے. میں پہلے ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. بہت بوڑھے ہو گئے تھے, 80-85 سال کے, اور بٹیرے وہ 2 ہاتھوں میں رکھتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑ گئی. یعنی رات کو سوتے تھے تو بٹیرے دونوں ان کے ہاتھوں میں ہوتے, ایسے بازو ہوتے تھے ان کے بستر پر, اور وہ ان کی جو پکڑ تھی, جو ہڈیوں کا جو آپ دیکھیں مولڈ جو ہوئی ہے وہ اتنی ہے کہ بٹیرا بھاگ بھی نہیں سکتا اور مرتا بھی نہیں. بالکل بٹیرے کے شیپ کی وہ ان کی ہڈیاں دونوں ایسے کر کے انگوٹھے اور انگلیاں جڑی ہوئی. بارش ہو رہی تھی سردیوں کی, وہ ہوٹل سے اٹھ کے آ رہے تھے. ہوٹل میں سارے یہ بٹیروں والے بیٹھتے ہیں تو ان کا موضوع یہی ہے. وہ گرے, محمد زمان ان کا نام تھا, بابا مانو کہتے تھے, جیسا ہمارے یہاں رواج. بابا سلپ ہو کے گرے. بابے نے پورا لوڈ اپنی کونی اور اپنے چونکلے پر لے لیا. چونکلا بھی ٹوٹ گیا, کونی بھی فریکچر ہوگی, بٹیرا زمین پر نہیں لگنے دیا بابا نے. اس کو کہتے ہیں پیار, اس کو کہتے ہیں پیار. کہ وہ جو عزیز چیز سب کچھ چلا جائے, اللہ کے ساتھ تعلق پر کوئی آنچ نہ آئے, اسی کا نام ایمان ہے. یہ جتنے بھی گھات پھیلایا گیا ہے اس میں نشانہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے اعمال نہیں. نیک آدمی 100 سال نیکی کرتا رہتا ہے اور شیطان اس سے کوئی ایسا عمل کروا کے اس کا ایمان حبط کروا دیتا ہے. اب اعمال بیٹھ کے چکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو یہ ایسا کام کرتا ہے کہ سیدھا جہنم کے وقت میں پھینک دیا جاتا ہے. شیطان تو کھیلتا ہے ہمارے ساتھ سیپ, چھوٹے چھوٹے نمبر پھینکتے رہو, ایک ہی دفعہ لے کے آتا ہے جناب علی بادشاہ سمیٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. چغلی غیبت جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اس کو ہم نے کبھی اپنے اعمال میں جگہ ہی نہیں دی کہ یہ کوئی عمل تھوڑی. یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اس طرح نیکیوں کو کھاتی ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھاتی ہے. اب یہ تو ہم وہاں جا کے جب ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا ہمارے پاس کیا ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں, درس دے کے ہم آ رہے تھے, خدام القرآن میں درس ہوتا تھا, جوازات پہ ان کا دفتر ہوا کرتا تھا. ایک صاحب کی گاڑی میں تھے, میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میری جولی میں ایک بچہ تھا, والدہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. میرے پاس 4 آنے تھے. میں نے اس بچے کو دکھا کے اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا, بچے نے اپنی جیب میں ڈال لی. میں نے پھر اسے باتوں میں لگائے رکھا اور وہ 4 آنے پھر نکال لی. پھر میں نے اس کو پکڑایا, بچے نے پھر جیب میں. جب 5-7 دفعہ ایسا ہو گیا نا تو بچے نے جیب پہ ہاتھ مارا کہ اب تو بھری گئی ہوگی, نیچے ہی نہ گر جائے. ایسے اس نے کیا تو اس نے تعجب سے دیکھا میری طرف, تو مولوی صاحب آپ بھی یہ کام کرتے ہیں.
یعنی بچہ بھی پریشان ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ جتنی چوانیاں میں ڈال چکا ہوں، چھوٹی سی جیب آپ تو وہ گرنے والی ہوں، تو اس نے ہاتھ مارا ایسے، دیکھا چوانی تو ایک ہی ہے. اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا، کتنی برکت ہے آپ کی چوانی میں ماشاءاللہ. یہ جو ہم چوانیاں ڈال رہے ہیں شیطان نکال رہا ہے ساتھ ساتھ. ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں قیامت کے دن جب ہم ہاتھ ماریں گے تو پتہ چلے گا اندر کیا ہے. ہمیں دو چیزوں پہ، ایک تو ہمیں جو بھی ہمارے اعمال ہیں کمائی کرنی ہے، دوسرا یہ کہ انہیں بچا کے رکھنے کا سلیقہ آنا چاہیے. کمائی کرنا کوئی مشکل نہیں، عقل مند اس کو نہیں کہتے جو زیادہ کماتا ہے. زیادہ کمانا یہ تقدیر کا کھیل ہے، بندے کا کمال نہیں. بچانے میں بندے کا کمال ہے. اس کی عقل مندی بچانے سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے کتنا بچایا ہے. جتنا زیادہ کمائے گا اور بچائے گا نہیں، اتنا بڑا بے وقوف ثابت ہوگا سب کی نگاہوں میں. تنخواہ کتنی تھی؟ $12,000. جب بھی پاکستان جاتے ہیں، بھائیوں کے گھر میں جاتے ہیں، اپنا گھر بھی کوئی نہیں پڑے کلمہ یونیورسٹی بنایا، گھر بھی نہیں. تو ہم نے کمانا بھی ہے اور بچانا بھی. وہ چیزیں جو گناہوں کو، نیکیوں کو کھا جاتی، اور چھوٹی چھوٹی، شیطان کو پتا ہے کہ اس بندے سے میں نے اگر بڑا گناہ سے میں نے ترغیب دی نا تو یہ کبھی نہیں کرے گا. یہ تو اللہ پاک سے اور بھی ڈر جائے گا کہ یہ مجھے کس گناہ کا خیال آ گیا، یہ تو اور زیادہ عبادت کرنی شروع کر دے. وہ بس سنگل ہی لیتا رہتا ہے اور جیت جاتا ہے. وہ سنگل میں جیت جاتا ہے، ہم چوکے میں چھکے میں کیچ آؤٹ ہو جاتے. اس کے پاس بہت ٹائم ہے، اس نے قیامت تک مہلت لی ہوئی ہے. ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، اور یہ ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ خرچ کرنا ہے. تو موت سے فرار ممکن نہیں. امتحان ہونا ہے، سب کو پتا ہے کہ جناب مارچ کے سٹارٹنگ میں یا جون کے سٹارٹنگ میں، مئی کے اینڈ پر امتحان شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ڈرنے سے وہ کبھی بھی ستمبر میں نہیں چلے جائیں گے. اور ہم زیادہ لائق ہوں، شوقین ہوں تعلیم کے، تو وہ مارچ کی بجائے دسمبر میں نہیں ہوں گے، اور مئی جون کی بجائے اپریل میں نہیں ہوں گے. کہ اس بچے کو بڑا شوق ہے جی، اس کا آپ امتحان ذرا اپریل میں ہی لے لیں، باقی سب کا بے شک آپ جون میں جا کے لیں. اس کا وقت مقرر ہے. نیک ہو یا بد، نیک بندے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ٹائم تبدیل نہیں ہوتا. یعنی اس کے بہت سارے کام تھوڑی سی زندگی میں ہو جاتے ہیں. کوئی دن ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک کام کی نیت کر کے، آپ کے 3 کام ہو جاتے ہیں. آپ ڈاکخانے سے رجسٹری بھی لے لیتے ہیں، آپ بینک سے پیسے بھی نکلوا لیتے ہیں، آپ اتصالات میں سم بھی نئی ایشو کروا لیتے ہیں، آپ ویزا بھی جا کے جمع کر، بڑے خوش ہوتے ہیں یار آپ 4 کام ہو گئے. اچھا جس دن بے برکتی ہوتی ہے، نیت آپ 4 کاموں کی کر کے نکلتے ہیں، جوابات والے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پیپر نہیں ہے، یہ پیپر نہیں ہے، جاؤ یہ کرا کے لاؤ، یہ جا کے ٹائپسٹوں کے پاس دوڑ دوڑ کے دیہڑی بندے کی نکل جاتی. اس کا نام ہے برکت اور بے برکت. تو ہمیں موت سے فرار ممکن نہیں، کیا کوئی اس سے ڈرے یا نہ ڈرے. موت آپ کی محافظ ہے. کوئی لاکھ چاہے وہ پہلے ہے، وہی نہیں آئے گی، اڈا لگا لیتی ہے. نہیں میں نے 60 سال کی عمر میں آنا ہے، بندہ آپ کے پیچھے لگا 40 سال کی عمر میں مارنے کے لیے، چھوڑوں گا نہیں، مار دوں. وہ کہتے ہیں تیرا ابا بھی نہیں مار سکتا. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی جان کی ہمت نہیں کہ مر جائے اللہ کے اذن کے بغیر. وہ خود نہیں آتی 60 سال تک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہے، وہی نہیں آتی. ورنہ ہر چیز مارنے والی ہے ہمیں.
یہ جو پاکستان میں دنیا تیل کھاتی ہے، جو پتہ نہیں کتوں اور چوہوں اور گدھوں سے نکالتے ہیں وہ لوگ، اور پکوڑے تل تل کے کھاتے ہیں، وہ کیوں نہیں مرتے؟ اللہ نے ابھی نہیں لکھی، باقی کمی کوئی نہیں ہے۔ دودھ میں سوڈا، بالسوا پاؤڈر ڈالتے ہیں، بندے جی رہے ہیں۔ یقین کریں کاکروچ کو وہ ڈالے تو مر جائے، بندے جی رہے ہیں، اس لیے کہ رب نے لکھی ہوئی۔ فرار ممکن نہیں، اس کا سامنا کریں، اس کی تیاری کریں۔ یہ ہمارے بچوں نے بھی رونا ہے، جو ہم ٹی وی پہ منظر دیکھتے ہیں ان کے بچے رو رہے ہیں، ہمارے بچوں نے بھی رونا ہے، یہ سب پہ آئے، ہمارے عزیز و اقارب نے بھی رونا ہے، ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو رونا ہے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہونا، یہ ایسا تھوڑے کوئی دبئی گیا ہے کوئی نہیں گیا، کوئی لندن گیا ہے کوئی نہیں گیا، کوئی امریکہ گیا ہے کوئی نہیں گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس موت کو چکھنا ہے، جس نے ابھی نہیں چکھا بیٹھے ہوئے وہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ واپس آئیں گے چکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ موت ہی بندے خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق اس لیے خالق ہے کہ وہ مرے گا نہیں، باقی جبرائیل بھی مرے گا، ملک الموت بھی مرے گا۔ وہ کہتا نا کہ کسائی کی جان بڑی مشکل نکلتی، اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس لے جائیں کہ جی مرغی ذبح کروانی ہے، گاؤں میں ایسا تھا، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں ذبح کرنی، وہ فلاں سے لے جاؤ۔ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ذبح کرنے سے کہ اتنی جانیں لوں گا میں تو پھر کل جان دینی بھی ہے تو اتنا قرضہ چڑھ گئے میرے۔ تو اسرائیل کی جب جان نکلے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر زمین و آسمان اس وقت قائم ہوتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی چیخ سے جو اس پر گزرے گی موت کے وقت، لیکن وہ زمین و آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، جنتیں بھی معدوم ہو جائیں گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، جبرائیل بھی مر جائے گا، وہ مخلوق ہے، اسرائیل بھی مرے گا، وہ مخلوق ہے، صرف وہی رہ جائے گا جو سب کا خالق ہے۔ جیسے پہلے اکیلا تھا ایسے اکیلا ہو جائے گا، اور کتنی مدت گزر جائے گی، پھر دوبارہ پھر وہ اسرافیل کو کھڑا کرے گا، اٹھو بھائی آپ مارو، بجاؤ ہارن بجاؤ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا اور وہ سارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے سامنے۔ آج الی ربہا ناظرہ، وہ منظر ہم سب پر گزرنا ہے۔ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ ہونی ہے کسی کے ساتھ نہیں ہونی، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے۔ کبھی موت کا مراقبہ کیا کریں، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، لیکن یہ بہرحال انہیں چین آ جائے گا، چین نہیں آئے گا تو ہمیں نہیں آئے گا قبر میں، انہیں سکون آ جائے گا، 2 دن روئیں گے 4 دن روئیں گے، یہ جو روتے ہیں گھڑی پل کے لیے بند کرتے رہے سب بھلا دیں گے تجھے، ان کا تو لگتا کیا ہے، بعد مرنے کے تجھے کہتے ہیں تیرے گھر والے اس کو لے جاؤ دفن کے لیے، کتنا کیا ہے، اور دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے۔ اور جب قبر پہ ہوتے ہیں بندے، آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی گفتگو چل رہی، اور بس جی اللہ ہی اللہ جی، سب نے یہیں آنا یار، یعنی جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں سارے اللہ والے بنے ہوتے ہیں، اور بس یار یہی منزل ہے، یہی آنا، یہ اینڈ ہے، بس اتنی ساری یار زمین ہمیں چاہیے۔ دیکھیے وہ بندہ کہہ رہا ہے جو 10 کنال زمین دبا کے بیٹھا ہوا ہے، قبر پر اس قسم کے تبصرے کہ بس سب نے یار یہیں آنا ہے، وہ مردے کو سنا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ میرے دادا فوت ہوئے تھے، والد صاحب ایئرپورٹ پر دوڑتے پھرتے تھے، یہاں ابوظہبی میں، پھر شارجہ، دبئی، فلائٹ جنازے میں پہنچ جاؤں، نہیں، وہ پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے۔ پھر میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں دوڑتا پھرتا تھا فلائٹ کے لیے، وہ پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے، میں نے بیٹوں کو دکھایا تو بیٹا ہے کہ وہ بھی آنا کہ پھر تم دوڑ رہے ہوگے فلائٹ کے لیے، سب کیا یہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ تیاری اصل ہم جو کر سکتے ہیں وہ تیاری، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، عزیز و اقارب کے ڈنگ سہنا،
یہ عزیز و اقارب جو ہیں یہ بھی اللہ پاک نے طے کیا ہے، یہ کوئی ہمارے چنے ہوئے رشتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک دیکھیں جس طرح امتحان ہوتا ہے تو وہ جو پیپر ہے کوشچن پیپر وہ اسکول والے بناتے ہیں، ہمارا کام اس کا جواب دینا ہے۔ یہ رشتے دار ایک امتحان ہے اور ان کا تعین اللہ پاک نے کیا کہ کس کو اس کا چچا بنانا ہے، کس کو ماموں بنانا ہے، کس کو فلاں بنانا ہے، کس کو فلاں بنانا ہے۔ کہا یہ تیرا امتحان ہے، تیرا پیپر یہ۔ اب وہ بندہ جس کا میتھ کا پیپر ہو وہ حسرت سے دوسرے کو دیکھے اسلامیات کا پیپر ہے، یار 4 صورتیں ہیں، کاش مجھے بھی مل جاتا تو میں بھی آدھے گھنٹے میں کر کے نکل جاتا۔ بھائی اس کے رشتے داروں پہ حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنے رشتے داروں کو بھگتو۔ اور ہو سکتا ہے جس کو اسلامیات کا ملا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہوں یار میتھ کا پیپر تھا بڑا آسان تھا، میں کر لیتا، یہ مجھے کیا پکڑا دیا انہوں نے۔ اس کے لیے اسلامیات کا مشکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے سب سے زیادہ دکھ دینے والے رشتے دار کو دے۔ الاقرباء القاشح، وہ رشتے دار جو تم سے حسد بھی کرتا ہے اور حسد کرنے والا ہر کام کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تھیوریٹیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ رشتے دار کو دیا ہے، بلڈ ریلیشن ہے، لہذا آپ کو اجر آدھا ملے گا، اپنے اپنے رشتے دار کو دیا ہے، کوئی غیر کو تھوڑی دیا ہے۔ کہا نہیں، رشتے دار کو دینے میں دگنا اجر ہے، اس لیے کہ دوسرے باہر والے کو دیا جا سکتا ہے۔ رشتے دار نے ڈنگ مارا وہ نفس نہیں مانتا، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ رشتے دار ہمیشہ انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور دیکھنا ان کا کام یہی ہے۔ وہ گھروں میں ہوتا ہے نا آٹو سرکٹ بریکر، اس کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کبھی کبھی چیک کر لیا کرو بھائی صاحب، اس کو پش کرو سرکٹ بریک کر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ کام کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن آگ لگے اور آپ مطمئن سوئے ہوئے ہو کہ سرکٹ بریکر لگا ہوا اور وہ بریک ہی نہ کرے۔ لہٰذا کبھی کبھی چیک کرتے رہا کرو۔ یہ رشتے داروں کا کام یہ ہے، یہ بندہ بڑا نمازی ہو گیا ذرا چیک کرو اسے، تو یہ سال میں 2 عمرے کرتا ہے، رمضان کا آخری اشرا بھی ادھر نکالتا ہے، ذرا چیک کرو اسے، اور بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رشتے دار ایک امتحان ہے، رشتے داری ایک امتحان ہے، اس کو اس طرح لیں، اس پہ تلملائیں مت، غصہ مت کریں، سمجھیں کہ آپ کا امتحان لیا جائے، اور جس کا جتنا برا ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین صدقہ وہ ہے جو تیرے بدترین رشتے دار کو دیا جائے، تو اس کو دے، اپنے نفس کو مارے، اللہ کے لیے دے، کہ اللہ پاک نے کہا کیونکہ اس وقت حالت اضطرار میں ہے، تنگ دست ہے، اس کو دیا۔ اور دوسری طرف جو بد پرہیزیاں ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، کسی کا حق دبانا ہے اور معاملات ہیں، ان کو بھی ہم درست کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کل نہیں ہونا، جو بھی کرنا ہے آج کرنا ہے، یعنی آخرت کے کام کو مؤخر نہ کیا جائے، دنیا کے کام کو مؤخر کر دیا جائے، اس لیے کہ دنیا کا کام بائی دا وے اگر ادھورا بھی رہ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ نے چھت ڈلوا دی ہے، اندر کاشی آپ کی اولاد لگوا لے گی، اٹلی سے منگوا کے، آپ بالکل بے فکر ہیں، وہ نامکمل نہیں چھوڑیں گے، ان کی بیویاں مکمل کروا لیں گی، گھاس بھی اٹلی سے منگوا کے لگا لیں گے۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کی اولاد نہیں کرے گی، آپ کے لیے اس کا آپ خیال کریں اور اس کی ترتیب کریں، صدقہ جاریہ کا اہتمام کر دیں، آپ آرام سے جا کے سو جائیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے ریٹائرڈ، تو وہ کوئی ایسی کھچ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پیسے ڈال دے وہ اپنی گریجویٹی کی، اور وہ اینڈ آف سروس اس کے جو ہوتے ہیں بینیفٹس، اور آرام سے بیٹھ کے چودھری بن کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتا رہے۔ ہوتا ہی ہے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کہ وہ محکمہ ہی کھا جاتا ہے، جو کوآپریٹو سوسائٹی والے کھا کے کھاتے، یہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جا کے لیٹ جائیں قبر میں، اور پیچھے سے آپ مسجد بنا دی آپ نے، پیچھے سے نمازیں جا رہی ہیں، ہر نماز جتنے بندے پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ بچت ہی بچت، اصل جو ہماری کمائی ہے وہ صدقہ جاریہ، کیونکہ وہ بچت ہی بچت ہے، ہم نے خرچ کچھ نہیں کرنا،
دنیا میں تو ہم چگلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کمائی شاید یہ ڈیبٹ میں نکل آئے، ہم نے کمایا کم ہو، خرچہ زیادہ کیا ہو۔ ہماری جنت اصل میں قبر میں جا کے بنتی ہے جب سارے خرچے بند ہو جاتے ہیں، نہ ہم گانے سن سکتے ہیں، نہ گانے گا سکتے ہیں، نہ ہم جناب علی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ غیبت نہ چوری، آرام سے صوفی صاحب سوئے ہوئے اور پیچھے نمازیں کھڑ کر کسی قبر میں آ رہی ہیں، آج اتنے 200 نماز ہوتا۔ یہ ہے اصل میں صدقہ جاریہ۔ مدرسہ، اسپتال، اسکول، مسجد، رستہ، تالاب، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لہذا اپنا آپ بنا کے سنوار کے رکھو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ تم رحمت کی وجہ سے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ جس دن اس سے ملیں گے اس دن ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ اہل جنت کا سلام۔ اس لیے سلام کہنا جنتی کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جب تک مومن نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں پیار نہ کرو۔ دیکھیں اگر ادھر بھی ایمان ہے ادھر بھی ایمان ہے تو آپس میں لازماً وہ بلوٹوتھ کی طرح کوئی رابطہ ہوگا آپس میں۔ اور میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تم میں پیار پیدا کر دے، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔